بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب فضل، کرم، شکر اور انعام ہے کہ اس اللہ مالک الملک نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اگر ہمیں وہ اس نعمت سے محروم رکھتا تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا تھا، کسی کا اس کی ذات پر کوئی زور نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے یہ نعمتیں عطا فرمائے اور جسے چاہے ان نعمتوں سے محروم فرما دے۔ اور نعمت کا حق یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ آج اللہ مالک الملک نے اس پریشانی کے وقت میں ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا، لیکن ہماری حالت اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ قطعاً کسی طرح سے بھی اس نعمت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کچھ الجھنوں کی نظر کر دیا ہے، کچھ دنیا کی الجھنیں، تو کچھ معاشرے کی الجھنیں، تو کچھ ہمارے نفس کی الجھنیں اور کچھ ہماری خواہشات کی الجھنیں، جبکہ امت کے بڑے لوگوں کا طرز عمل ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین انہیں کوئی نعمت عطا فرماتے تو وہ اس نعمت کا اس طرح سے شکریہ ادا کرتے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو وہ پسے پشت ڈال کے، سارے معاملات کو پسے پشت ڈال کے خالصتاً اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے شکر کے لیے خاص کر دیتے۔ اور یہی اسوہ اور طرز عمل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آقا علیہ السلام بہت اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ کچھ لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم شکر کیسے ادا کریں؟ شکر کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے الحمدللہ، لیکن صرف زبان سے نہ ہو بلکہ وہ دل کی گہرائی سے ہو کہ اللہ، وہ تمام نعمتیں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں میں اس پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب وہ دل کی گہرائی سے اس جملے کو کہتا ہے تو اللہ رب العالمین، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ رستے میں ایک کانٹا پڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور اس نعمت پر کہ اللہ نے اسے یہ توفیق عطا فرمائی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بدلے میں اس کے اوپر اپنی رحمتیں فرماتے ہیں۔ تو جو اتنی سی نعمت کی قدر کرنے والا ہے، جب وہ رمضان المبارک جیسی بڑی نعمت کی قدر کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کے انعامات اور فضل اور کرم، اس نعمتوں کی قدر کرنے والا ہوگا، اور کس طرح قدر کرنے والا ہوگا؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے تو آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے بعد یہ سب کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بن جاؤں؟ تو سوال یہ ہے، یہ رمضان المبارک جیسی نعمت، ہم اس میں اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کی کثرت سے عبادت کرنے والے بن جائیں، کثرت سے عبادت کرنے والے ہوں، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں،
اور اللہ رب العالمین کے ہاں سب سجود ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی کثرت سے عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کے شکر کی قدردانی کرنے والا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا، میں تم پر اور فضل کروں گا اور مہربانیاں کروں گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے سامنے اسوے کے طور پہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو انعامات، جو فضل اور کرم کے سلسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان پر بے حد و حساب اپنے فضل کیے اور کرم کیے۔ تو ایسا کیوں نہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کی قدردانی کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ ہمارے نفس اللہ رب العالمین کی ذات کے نافرمان بن چکے ہیں۔ یار اگر آواز کا مسئلہ بند کر، تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور نعمتوں کی قدر اسی طرح سے ممکن ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں سرو سجود ہو جائیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں اس طرح سے لگا دیں، اس طرح سے اپنے قیمتی لمحات کو اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے کھپا دیں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اس کی ذات کی بندگی میں مصروف رہے، کبھی قرآن کی تلاوت کی شکل میں، تو کبھی نفل و نوافل کی شکل میں، تو کبھی صدقہ و خیرات کی شکل میں، تو کبھی اللہ کے حضور دعائیں کرنے کی شکل میں، اور کبھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں اور اذکار کرنے کی شکل میں۔ یاد رکھیں جو قومیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، جو قومیں اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کرنے والی ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی وہ برکھا برساتے ہیں، وہاں سے برساتے ہیں جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تو شکر کرنے والوں کی اتنی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے، ان کے اس عمل کی اتنی قدر بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم ان کو جان لیں، ان کو پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگیوں سے سبق لے لیں، تو اللہ کی قسم ہم اللہ کے دیے ہوئے وقت میں سے کسی ایک لمحے کو بھی، ایک گھڑی کو بھی، ایک ساعت کو بھی ضائع نہ جانے دیں۔ اور مومن وہ اللہ رب العالمین کی دیے ہوئے ان تمام نعمتوں کا، اور بالخصوص یہ نعمت رمضان، مومن کبھی بھی ان کی ناقدری نہیں کرتا، مومن کبھی بھی ان نعمتوں کو پسے پشت نہیں ڈالتا، مومن ان نعمتوں کے بارے میں کبھی بھی روگردانی نہیں کرتا، بلکہ مومن تو اپنے مالک کے حضور ہاتھ اٹھا کے سجدے میں پڑھ کے التجائیں کر کے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے ہم پہ فضل کیا، تو نے ہم پہ کرم کیا، تو نے ہم پہ انعام کیا کہ تو نے اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں ہم پر فرمائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول 3 بندے فوت ہوئے، اکٹھے فوت ہوئے، لیکن ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ ان دونوں میں سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ اس نے رمضان کو زیادہ پایا تھا، اس کی زندگی میں رمضان زیادہ آئے تھے۔ تو یاد رکھیں ایک ایک رمضان کا فرق، آج جسے اللہ نے رمضان دے دیا اور آج وہ جو آج کے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں، مجھ میں اور اس میں فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کو کم دیکھا ہے اور مجھے اللہ نے نعمتیں زیادہ عطا کر دی ہیں۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن طال عمره وكثر عمله، مبارکباد ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ لمبی عمر دے دے، جس کو اللہ لمبی زندگی دے دے، وكثر عمله، اور اللہ اس کو اور کثرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ساتھ ہی فرمایا بدبختی ہے، شقاوت ہے، تباہی ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ لمبی زندگی عطا کرے لیکن اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں، لمبی زندگی ہونے کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار زیادہ ہوں۔ اس لیے میرے محترم، آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب وہ یہی
کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر جاننے والے بن جائیں، اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں روگردانی کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بارے میں ظلم اور زیادتی کرتی ہے، اور یہ ظلم ہے۔ اللہ کی جس چیز کا جو حق ہے، جب اس حق کو اس طرح ادا نہیں کیا جاتا تو یہ ظلم ہے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس قوم سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس قوم کو اس نعمت سے محروم فرما دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس قوم سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں، اپنی رحمتوں کی برکھا کو، اپنی رحمتوں کی بارش کو اللہ رب العالمین ان سے پھیر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم، ایک بات جو زندہ انسان ہے، جو مومن ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے اپنے آپ کو مستغنی اور بے پرواہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت لفظ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ اپنی رحمت سے دور کر کے مجھے میرے سپرد نہ کر دینا، میرے معاملے کو مجھ پر ہی نہ ڈال دینا، کیونکہ اللہ اگر تو نے میرے معاملے کو ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر میرے اوپر ڈال دیا تو اللہ میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، اللہ میں برباد ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ کامیاب تبھی ہے، میری زندگی کا ہر وہ لمحہ روشن تبھی ہے جب تیری رحمتوں کا سہارا ہے۔ اللہ اگر تیری رحمتوں کا سہارا ختم ہو گیا تو وہ بربادی ہوگی، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یاد رکھیں، ہم اللہ کی نعمتوں سے کبھی بھی منہ نہیں پھیر سکتے، اللہ کی نعمتوں سے کبھی روگردانی نہیں کر سکتے، کبھی بھی یہ جملہ اپنی زبان پر لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے اللہ مجھ پر رحمت نہ بھی کرے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ مومن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ وہ کامیاب تبھی ہے جب اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور جب اللہ کی رحمت اس سے دور چلی جائے تو یاد رکھیں پھر اس کی جگہ لعنت لے لیتی ہے، اس کی جگہ شقاوت لے لیتی ہے، اس کی جگہ بدبختی لے لیتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ جہنم میں جانے کی وجہ سے وہ خود اپنے منہ سے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدبختیاں، ہماری بد نصیبیاں، ہماری بد اعمالیاں، ہمارے وہ جملے اور کلمے اور سوچ جو ہم دنیا میں کہتے تھے وہ ہم پر غالب آ گئی اور ہم برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اللہ ہمیں یہاں سے نکال کے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ ہم ظالم ہوں گے، لیکن اللہ ان کو مہلت عطا نہیں فرمائے گا۔ میرے محترم، یہ رمضان، یہ اللہ کی نعمتیں، اس کی مہلت ہے، اس کی عطا ہے۔ جو قدر کر لے گا وہ پا لے گا، جو قدر نہیں کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ آئیے اس مبارک وقت میں کہ جب افطار کا وقت قریب ہے، اور یہ وہ مبارک وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو فرحتیں اور خوشیاں عطا فرماتے ہیں، فرحت عند لقاء ربہ یوم القیامہ، ایک خوشی اور سب سے بڑی خوشی کل قیامت کے دن جب وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس وقت سبحان اللہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی عطا ہوگی۔ اس بات پہ تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ آج مجھے اگر کوئی دنیا مملکت العربیت السعودیہ کے بادشاہ ملک سلمان مجھے بلائیں، یا پاکستان کا کوئی حکمران مجھے بلائے اور مجھے اعزاز دے، میری تکریم کرے، میری عزت کرے، مجھے تحفے تحائف نعمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائڈ آف پرفارمنس اور اس طرح کی چیزیں، ایوارڈ، تعظیم کرے میری، تو کیا ہوگا؟ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، جبکہ اس تعظیم کا اللہ کے ہاں اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں تعظیم وہی ہے جو تعظیم اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ان کے اعمال کی وجہ سے فرمائیں گے، اور یہی وہ تعظیم ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جب کل قیامت کو پیشی ہوگی، جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور مالک اعلان فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا، میں ہی اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جب تعظیم کرے گا، جب وہ تکریم کرے گا، جو وہ عزت اور
اکرام کرے گا پوری کائنات مل کے نہیں کر سکتی، اور وہ اکرام کے بدلے میں جو تحفے، تحائف، نعمتیں عطا کرے گا، ساری کائنات ان نعمتوں کے ایک حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ جنات ہوں گے، باغات ہوں گے۔ اور دوسری خوشی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، دوسری خوشی جب روزہ دار افطاری کرتا ہے تو دو طرح کی خوشی، ایک اس کو یہ اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ میں نے ایک روزہ اللہ کی اطاعت میں ایک دن ایک عمل اور مکمل کر لیا، اور دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ مالک کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ نے وعدہ دے دیا میں اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ دعائیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں تمام نعمتیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی، رمضان ہے یا غیر رمضان، تمام نعمتوں کا اللہ رب العالمین ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر، اور اس طرح کے شکر کا حق ادا ہو جائے اللہ اس طرح بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا بہترین شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے والا، شکر کرنے والا، بندگی کرنے والا، تیری ذات کی طرف جھکنے والا، تیری ذات کی طرف پلٹ پلٹ کے آنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی بہترین شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور تو نے خود اعلان فرمایا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تیری نعمتیں بے حساب ہیں، اور اللہ اس کے بدلے میں ہمارا شکر بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری ناشکریوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمانا، اور اللہ ہمیں اپنی شکر گزاری کرنے والا بنا دے، اللہ اپنی بندگی کرنے والا بنا دے، اللہ اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، اللہ اپنی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اللہ اپنے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے، رسول کے اسوے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری اتنی بڑی نعمت یہ رمضان اور اس کی بابرکت ساعتیں، اے اللہ مالک، اے اللہ داتا، تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں اس نعمت کا کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو ہم تیرے قرآن کی تلاوت میں گزاریں، اللہ تیرے شکر میں گزاریں، تیری بندگی میں گزاریں، تیرے حضور دعائیں، التجائیں اور اذکار کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ ہمیں اس مہینے میں اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اللہ اس طرح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رضا موجب ہو جائے۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا والے اعمال ہیں۔ اللہ اپنی نافرمانی کے کام، اپنی نافرمانی کے اعمال اللہ ہمیں ان سے دور فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی کے رستے، اعمال، طریقے، سوچیں، اللہ وہ طریقے، وہ رستے، وہ یاریاں، وہ دوستیاں جو تیری نافرمانی والی ہیں، اللہ تمام چیزیں ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، اللہ اپنے کیے پہ شرمندگی بھی ہے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اور ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معافی کو پسند فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو نے اپنی شان اور عظمت خود بیان فرمائی ہے کہ تیرا ایک نام العفو، معاف کرنے والا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ ہر گناہ جو چھوٹا ہے یا بڑا، چھپ کے کیا یا ظاہری کیا، اللہ جو پرانا ہے یا نیا، ہر گناہ اللہ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم نے تیری نافرمانی کی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرما، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اللہ اعمال کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے اور اپنے چہرے کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کے ہم سے اس بلا، اس وبا، اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ تو ایک ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
اللہ تو اپنے بندوں سے کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ انسانیت سسک رہی ہے، اللہ لوگ بھوک اور پیاس کی طرف افلاس کی طرف جا رہے ہیں، اللہ لوگوں پر رحم فرما، اللہ بالخصوص اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، اللہ معاف فرما دے، اللہ اس بلا، اس وبا، اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے، اللہ اس تکلیف کو ہم سے دور فرما دے، اس بلا کو، اس مصیبت کو، اس وبا کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی عظمت کی طرف دیکھ۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے پہ بھی سبقت لے گئی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ بیماروں سے ہسپتال بھر گئے ہیں، اللہ زمین بیماروں کے لیے اور مرنے والوں کے لیے تنگ پڑ رہی ہے، اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ یہ بیماری تیرے حکم سے اور تیری مشیت سے آئی ہے اور شفائیں دینے والا بھی تو ہے۔ اللہ آج تو وہ جن کی گردنوں میں غرور اور تکبر کے سریے تھے، جن کی گردنیں غرور اور تکبر سے اکڑی رہتی تھیں، اللہ تو نے ان کی گردنوں کو بھی ایک ایسی چیز سے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ تو نے اس طاقت سے ان کی گردنوں کو بھی توڑ دیا اور ان کی گردنوں کو بھی جھکا دیا۔ اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن مانگتے تجھی سے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرما اور اس بلا کو اور مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے۔ اے اللہ روزے ہمارے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، قرآن کی تلاوتوں کو، قیام اللیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں آپس میں اخلاص، پیار، محبت اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سب سے بڑھ کے ہمارے ہر عمل کو خالص اپنے لیے خاص فرما دے، اپنی رضا کے لیے عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ دکھاوے سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرما، التجاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم تجھ سے پھر درخواست کرتے ہیں، دست بدست ہو کے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کو دیکھ، ان بابرکت ساعتوں کو دیکھ، تو نے وعدے کیے ہیں، میں دعائیں قبول کرتا ہوں، رد نہیں کرتا۔ اللہ اس پریشانی کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ جو پریشان ہیں، دنیا کے اور امور میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مقروضوں کے قرض دور فرما دے۔ اللہ مقروضوں کے قرضوں کو، جو ان کے قرضے ان کی ذلت و رسوائی کا سبب ہیں، اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، ان کے قرضوں کو دور فرما دے۔ اللہ مقروض کی تو نماز جنازہ بھی اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی، اللہ مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹوں کے لیے پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی شوہر سے پریشان ہے، کوئی معاش سے پریشان ہے، اللہ بے حساب پریشانیاں اللہ سب کی دور فرما دے۔ اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمانا۔ اللہ تمام مسلمان جو تیری جناب میں پہنچ چکے مسلمان بندے اور بندیاں جو فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ موت کی سختیوں سے اللہ محفوظ فرما، موت کی سختیوں میں آسانیاں فرما۔ اللہ قبر کے اندر قرآن کو اور نیک اعمال کو اور سب سے بڑھ کے اپنی رحمت کو اللہ قبر میں ساتھ بنا دینا۔ اللہ کل قیامت کے دن کی وحشتوں میں اللہ قیامت کے دن کی وحشتوں میں اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کی چادر میں ڈھانپ لے اور ہم پر اپنی رحمتیں فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، التجاؤں کو قبول فرما لے، جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے تو دلوں کو جانتا ہے، بن مانگے عطا فرما دے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑوں مرتبہ درود و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی نبینا محمد ما ذکرہ الذاکرون وصل علیہ ما غفل عن ذکرہ الغافلون وصل علیہ ما تعاقب اللیل والنہار وصل علیہ ما دامت الارض والسماء۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم واغفر لنا انك انت الغفور الرحیم۔
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.